آج ہم دو ملکوں کے بہترین ڈیفنس سسٹم کا کمپیریزن کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل اور ایران۔ یہ دو ملک اپنی ملٹری اور ڈیفنس سسٹم میں بہت آگے ہیں، اور دونوں نے اپنے سسٹم کو اس طرح سے ڈیولپ کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے حملے کا فوراً جواب بآسانی دیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسرائیل کے آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو سسٹم، جبکہ ایران کے بیلسٹک میزائلز، سرفیس ٹو ایئر میزائلز، ان مینڈ ایریل وہیکل کی کمپلیٹ ڈیٹیلز ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک لیگنسی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ آنے والے وقتوں میں اسی طرح کی مزید انفارمیشن سے بھری ویڈیوز آپ کو ٹائم بہ ٹائم ملتی رہیں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی۔ تو اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم میں سب سے پہلے آئرن ڈوم کا ڈیفنس سسٹم آتا ہے۔ آئرن ڈوم کا ڈیفنس سسٹم کو اسرائیل نے رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اور اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کے کولابوریشن سے ڈیولپ کیا ہے۔ یہ ورلڈ کا سب سے ایڈوانس شارٹ رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، یعنی دنیا کا سب سے بہترین کم رینج میں میزائل کو تباہ کرنے والا بہترین سسٹم۔ اگر اس کی کارکردگی کی بات کی جائے تو یہ اپنے ارد گرد کے ایریا میں 70 کلومیٹر تک کا ڈسٹینس کور کرتا ہے، جبکہ اپنے اوپر سے 10 کلومیٹر کی ہائٹ کو کور کرتا ہے۔ یعنی کوئی میزائل جو اوپر سے 10 کلومیٹر اور جبکہ ارد گرد سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی ہے تو یہ اس کو ریڈار کر لیتا ہے۔ اگر ہم اس کے سکسیس ریٹ کی بات کریں تو وہ 90% سے زیادہ ہے، لیکن اگر ہم اس کی چلانے کی کاسٹ کی بات کریں تو ایک آئرن ڈوم میزائل سسٹم لانچ کرنے کے لیے جو کاسٹ پڑتی ہے وہ $50,000 سے زیادہ کی ہوتی ہے۔ اب اس میں کچھ اپ گریڈ ورژن بھی آ رہے ہیں جو اور دوسری بڑی میزائلز کو تباہ کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کی بات کرتے جائیں تو دوسرے نمبر پر جو ڈیفنس سسٹم آتا ہے وہ ڈیوڈ سلنگ۔ ڈیوڈ سلنگ میڈیم رینج میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو آئرن ڈوم اور ایرو سسٹم کے بیچ کا گیپ فل کرتا ہے۔ اس کا ڈیولپمنٹ رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم اور امریکن کمپنی رائتھون نے مل کر کیا۔ اگر اس کی رینج کی بات کریں تو یہ 300 کلومیٹر کا ڈسٹینس جبکہ 15 کلومیٹر کی ہائٹ کو کور کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی میزائل اس کے اوپر سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں آتی ہے تو یہ اس کی رینج کو کور کرتا ہے اور اپنے ریڈار کے ذریعے اس میزائل کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ارد گرد سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی میزائل حملہ کرتی ہے تو یہ اپنے ریڈار کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ایک سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے جو کاسٹ آتی ہے ایک مرتبہ وہ $1 ملین یعنی $10 لاکھ کے قریب ہے۔ آپ نے ابھی تک جانے اسرائیل کے دو ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کو یوز کرنے کے لیے جو کاسٹ آتی ہے وہ $50,000 ہے، جبکہ ڈیوڈ سلنگ کو یوز کرنے کی جو کاسٹ آتی ہے وہ $1 ملین یعنی $10 لاکھ ہے۔ اور یہ کاسٹ جو ہے یہ صرف ایک راکٹ لانچ کرنے کی ہے، یعنی کوئی میزائل حملہ کرتی ہے تو اس کو تباہ کرنے اور اپنا ڈیفنس کرنے کے لیے ایک مرتبہ کی یہ کاسٹ ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے سب سے بہترین اور ایڈوانس لیول ڈیفنس سسٹم ایرو سسٹم کی۔ یہ اسرائیل کا اب تک کا سب سے بہترین اور بہت ہی اچھی کارکردگی والا ڈیفنس سسٹم ہے، جس کی رینج 2400 کلومیٹر کا فاصلہ کور کرتی ہے، جبکہ 100 کلومیٹر ہائٹ کا فاصلہ کور کرتی ہے۔ یعنی کوئی میزائل 100 کلومیٹر اوپر اور 2400 کلومیٹر ارد گرد سے آتا ہے تو اس کو یہ آسانی تباہ کر دیتا ہے۔ ایک طرف سے کہا جائے تو اگر کوئی میزائل اسپیس سے ہو کر بھی واپس آتی ہے اور حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ بآسانی اس کو تباہ کر کے اپنا ڈیفنس کر سکتا ہے۔ جب اتنا اچھا ڈیفنس سسٹم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی کاسٹ بھی اتنی اچھی ہی ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس کا ایک راکٹ لانچ کرنے کے لیے جو کاسٹ پڑتی ہے وہ $3.5 ملین یعنی $35 لاکھ بنتی ہے۔ یہ تھے اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم، جو آپ نے جانے کہ کس طرح اسرائیل اپنا ڈیفنس کرتا ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ایران کے ڈیفنس سسٹم کی۔ ایران کے ڈیفنس سسٹم میں سب سے پہلے جو ڈیفنس سسٹم بلاسٹک میزائل ہے۔ جی، ایران کا بلاسٹک میزائل ان کے ملٹری فورس کا موسٹ کریٹیکل پارٹ ہے اور ان کی رینج اور پاور سے کسی بھی ملک میں کافی تباہی مچائی جا سکتی ہے۔ ایران اپنے بلاسٹک میزائل پروگرام پر زیادہ فوکس کرتا ہے کیونکہ یہ ان کے ڈیفنس اور حملے کی کیپیبلٹیز کا کور ہے۔ اگر
बैलिस्टिक मिसाइल की टाइप्स की बात करें तो ये 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहले शहाब 1 और 2। ये बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनका फासला 300 से 500 किलोमीटर की रेंज का होता है, जबकि शहाब 3 मीडियम रेंज मिसाइल है जो 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज का फासला कवर करता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ईरान ने अभी कुछ दिन पहले इसराइल पर हमला किया है, तो वो उसने शहाब 3 की वजह से किया था। क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान का फासला 1000 किलोमीटर का है, तो इसलिए ईरान ने शहाब 3 का इस्तेमाल कर इसराइल पर हमला किया था। अब बात करें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की टाइप 3 की, तो ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज को भी कवर करता है। इस मिसाइल को खरमशर मिसाइल भी कहा जाता है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज से भी ज़्यादा का फासला तय कर सकता है और अपने टारगेट को बआसानी सेलेक्ट कर सकता है। इन मिसाइल की वजह से ईरान को बहुत ही काबिलियत हासिल है। ये मिनटों में किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं। अब बात करते हैं ईरान के डिफेंस सिस्टम नंबर 2 की, सरफेस टू एयर मिसाइल SAMS। ईरान का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को उनके एरिया डिफेंस का मेजर हिस्सा माना जाता है। इनका प्राइमरी फोकस एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल को तबाह करना होता है और अपना डिफेंस करना होता है। अगर इनकी इकसाम की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। ब्रेव 373 ईरान का लॉन्ग रेंज सिस्टम जो रशिया के S-300 सिस्टम के बराबर है, जो 200 किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जबकि ईरान का ब्रेव 373 150 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। ये डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और दूसरे मिसाइल को टारगेट करता है और अपना डिफेंस करता है। सरफेस टू एयर मिसाइल की टाइप 2 की बात करें तो इसमें टोर M1 शॉर्ट रेंज सिस्टम जो एयरक्राफ्ट और मिसाइल को टारगेट करता है आता है। इसकी रेंज 15 किलोमीटर तक होती है। अब बात करते हैं ईरान के तीसरे और ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम की, जिसमें ईरान ने ड्रोन्स और UAV टेक्नोलॉजी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है यानी विदाउट मैन के एयरक्राफ्ट यूज़ करने में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। बगैर आदमी के एयरक्राफ्ट उड़ सकता है और बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसकी टाइप्स की बात की जाए तो इसमें 3 किस्म के एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। पहला शहीद 129। ये ड्रोन किसी भी किस्म के स्ट्राइक मिशन के लिए होता है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक होती है। और अगर इनकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 24 घंटों तक बगैर किसी पायलट और बगैर किसी रुकावट के आसमान में उड़ते रहते हैं। दूसरे नंबर पर मुहाजिर सीरीज मल्टीपर्पस ड्रोन जो सर्विलेंस और कॉम्बैट के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह तीसरी इकसाम हाई स्पीड ड्रोन जो प्राइमरी कामिकाज मिशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यानी कामिकाज का मतलब कि किसी भी दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर अपना एयरक्राफ्ट क्रैश कर देना, यानी किसी भी नेवी शिप पर अपना एयरक्राफ्ट क्रैश कर देना और दुश्मन की पूरी नेवी शिप को तबाह कर देना, ये कामिकाज हमला कहलाता है। ईरान के डिफेंस सिस्टम में सबसे आखिर में साइबर वेयरफेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है। साइबर वारफेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम साइबर अटैक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी जगह का कम्युनिकेशन और सिस्टम को जैम करने और अपना कम्युनिकेशन सिस्टम डिफेंस करने के लिए बहुत ही काबिल समझा जाता है। इसके अलावा इनके पास और भी बहुत से मिसाइल्स, टैंक और सबमरीन्स, नेवी फ्लैट फाइटर एयरक्राफ्ट और आर्मी मिलिट्री फोर्स वगैरह हैं। उनकी बात हम किसी वीडियो में करेंगे। अभी सिर्फ आपको बताते चले कि ये इनका डिफेंस सिस्टम है। तो ये थी कंप्लीट ब्रेकडाउन इसराइल और ईरान के डिफेंस सिस्टम की, जिसे हमने देखा इसराइल अपने मल्टी डिफेंस सिस्टम पर फोकस करता है, जिसमें आयरन डोम, डेविड सीलिंग और एरो सिस्टम शामिल है, जो अलग अलग रेंज के मिसाइल्स को तबाह करते हैं और अपना डिफेंस करते हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान का रिलायंस बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स पर है, जो उनकी स्ट्रेटजी का काफ़ी अहम पार्ट है। दोनों मुल्कों के डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक है।
اور یہ وجہ ہے کہ ہر ملک اپنی جگہ اپنی پاور کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ اب آپ نے دونوں ملکوں کے ڈیفینس سسٹم کے بارے میں جان گئے ہو تو کمنٹ کر بتائیں کہ کس کا ڈیفینس سسٹم سب سے زیادہ مضبوط ہے، ایران کا یا اسرائیل کا۔ اسی کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید انفارمیشن سے بھری ویڈیوز آپ کو ٹائم بائی ٹائم ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔